کئی دنوں سے جاری کشیدگی کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کا اعلان ہو چکا ہے۔ پاکستان نے بھارت پر ہر محاذ پر کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان نے اب سنتا معاہدے پر بھی زیادہ پر اعتماد اور واضح پوزیشن اختیار کر دی ہے۔ جدید دنیا میں یہ سب سے بڑی ڈاگ فائٹ تھی، جس میں تقریباً 112 طیاروں نے ایک دوسرے کا سامنا کیا اور پاکستان نے اس پر 5-0 سے برتری حاصل کی اور بھارت کو اس کے ہی غرور میں ڈبو کر رکھ دیا۔ ویلکم ٹو بخاری پوڈ کاسٹ۔ نصر من اللہ والفتح القریب۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی حالیہ کشیدگی، اس کے بعد سیز فائر کا اعلان ہو چکا ہے۔ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون۔ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون۔ ناداں یہ سمجھ بیٹھے ہم میں قوت للکار نہیں۔ کئی دنوں سے جاری کشیدگی کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کا اعلان نہ صرف عارضی امن کی علامت ثابت ہوگا، بلکہ پاکستان کی حالیہ اسٹریٹجک کامیابیوں کا عملی نتیجہ بھی ہے۔ یہ جنگ بندی صرف سرحدی گولہ باری کی روک تھام نہیں، بلکہ یہ ایک بڑا سیاسی اور سفارتی پیغام ہے کہ پاکستان اب خطے میں ایک مضبوط، بااعتماد اور اسٹریٹجک حیثیت رکھنے والا ملک ہے۔ پاکستان نے بھارت پر ہر محاذ پر کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان پر پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر جب بھارت نے حملہ کیا، جس کے تقریباً 70 کے قریب جہازوں نے پاکستان کے مختلف مقامات کو ٹارگٹ کیا اور پاکستان نے 40 کے قریب اپنے جہازوں سے اس کا دفاع کیا۔ جدید دنیا میں یہ سب سے بڑی ڈاگ فائٹ تھی، جس میں تقریباً 112 طیاروں نے ایک دوسرے کا سامنا کیا اور پاکستان نے اس پر 5-0 سے برتری حاصل کی، اور جن طیاروں پر بھارت کو زوم تھا ان طیاروں کو پاکستان نے گرایا۔ اس کے بعد بھارت نے تقریباً 80 ڈرونز پاکستان میں بھیجے، جس میں سے 78 ڈرونز کو پاکستان نے مار گرایا۔ بھارت اپنی جہریت سے ابھی باز نہیں آیا تھا۔ بھارت نے اس کے بعد پاکستان کی جو ایئر بیسز ہیں ان پر حملہ کیا۔ بھارت نے تقریباً 9 ایئر بیسز پر پاکستان کی گزشتہ رات حملہ کیا، لیکن پاکستان نے اس کے جواب میں بھارت کی 26 مقامات کو ٹارگٹ کیا اور مختلف ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ بھارت کو یہ خیال تھا کہ اس کی S-400 جو ٹیکنالوجی ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، لیکن پاکستان نے اس کا توڑ نکالا ہوا تھا۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں چائنا کے ساتھ پیشہ ورانہ تیاریاں اور ڈرلز کی ہوئی تھیں۔ اس میں پاکستان نے S-400 کے بارے میں اسپیشلی اس کو کیسے نبرد آزما ہونا ہے اس کے لیے پاکستان نے اپنی تیاریاں کی ہوئی تھی، اور پاکستانی ایئر فورس نے سب سے پہلے اپنے طیاروں کو اڑا کر S-400 کی لوکیشن کو حاصل کیا، اور S-400 کی لوکیشن حاصل کرنے کے بعد اس کے نظام کو نکارہ بنایا اور بھارت کو اس کے ہی غرور میں ڈبو کر رکھ دیا۔ یہ بھارت کے لیے 2019 کے بعد پھر شرمندگی کا سامنا اس کو کرنا پڑا کہ اس نے پاکستان کو نہ صرف فوجی محاذ میں ڈرانے، دھمکانے اور ہرانے کی کوشش کی، بلکہ اس نے ڈپلومیٹک طریقے سے پاکستان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ لیکن پاکستان کے ساتھ ترکیہ، پاکستان کے ساتھ چائنا، آذربائیجان اور گلف کنٹریز کھڑی تھیں، لیکن بھارت کے ساتھ صرف ایک ہی ملک جو کھلم کھلا بھارت کی حمایت کر رہا تھا، وہ اسرائیل تھا۔ اس کے بعد بھارت نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کے جو مختلف فنڈز ہیں ان کو روکا جائے۔ اسی دوران IMF کی طرف سے جو قسط جاری ہوئی ہے یہ بھی پاکستان کی وکٹری ہے، اور چین نے پاکستان کو نہ صرف عسکری میدان میں بلکہ معاشی اور سفارتی سطح پر بھی مکمل حمایت فراہم کی ہے۔ پاکستان اب چین کے لیے ایک مضبوط اور قابل اعتماد شراکت دار بن چکا ہے۔ چین کی اس پچ پناہی نے بھارت کو خطے میں اپنی پوزیشن پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب قوم جو ہے اس نے آپس میں اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ربط کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کامیاب رہی، اندرونی سیکورٹی میں بہتری
اور بین الاقوامی سطح پر فعال سفارت کاری نے قوم میں نیا حوصلہ، اعتماد، اتحاد پیدا کیا ہے۔ یہی جذبات ملک کی مجموعی استحکام کا سبب بنتے ہیں۔ اور بھارت نے جس سنتاس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، پاکستان نے اب سنتاس معاہدے پر بھی زیادہ پراعتماد اور واضح پوزیشن اختیار کر دی ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی کوششوں پر پاکستان نے قانونی اور سفارتی دونوں سطح پر بہتر انداز میں موقف اختیار کیا ہے، جو اسے مستقبل کے مذاکرات میں فائدہ دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک اور فائدہ بھی ہوا ہے۔ پاکستان میں جو ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا کے حالات تھے، پاکستان میں جو بلوچستان کے حالات تھے، وہاں پر پاکستان نے عالمی فورمز پر بھارت کی بلوچستان میں مداخلت کے شواہد پیش کیے ہیں۔ خطے کی صورتحال کو توازن میں لانے کے لیے چین کی دلچسپی نے بھارت کو اس حکمت عملی پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا ہے۔ پاکستانی مارکیٹوں میں اعتماد جو ہے اس کی بحالی ہوئی ہے۔ سیز فائر کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اندرونی استحکام اور دفاعی برتری کے سبب غیر ملکی سرمایہ کاروں اور مقامی کاروباری طبقے میں اعتماد کی فضا قائم ہو رہی ہے، جو معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ یہ سیز فائر محض ایک وقتی سیاسی فیصلہ نہیں، بلکہ پاکستان کے پچھلے چند سالوں کی اسٹریٹجک منصوبہ بندی، دفاعی ترقی اور سفارتی محنت کا تسلیم شدہ نتیجہ ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس کامیابی کو دیر پا ہم ترقی اور خطے میں قیادت کے کردار میں بدلے۔ پاکستان ہمیشہ سے قائم اور دائم رہے۔ پاکستان زندہ باد۔